آرکیٹیکٹ ہوں. مسجد بیت الفتوح 1994 کے اندر 6 ملین کا فراڈ ہوا تھا اور جو مسجد بنانے کی ٹیم کے اندر میرا نام بھی تھا. مجھے پتا کس کس نے کیا کتنا کھایا ہے, اور شیخ رشید آرکیٹیکٹ نے کتنا کھایا ہے, اور اس کے دوسرے جو تھے چمچے انہوں نے کتنا کھایا ہے. میرے پاس پورا حساب پڑا ہوا ہے. وہ میں لے گیا تھا خلیفہ رابع کے پاس. میں کہ دیکھیں جی یہ اتنا, تو وہ ان کی کچھ طبیعت خراب ہو گئی تھی. دیکھ میں کہ پہلے بتا دیا تھا, میں نے اس ٹائم پہلے بتا دیا تھا کہ دیکھیں جی یہ فراڈ ہوا ہے اس کے اندر, اور ان کی طبیعت بڑی خراب ہو گئی تھی. میں کہتے 6 ملین کا فراڈ ہوا ہے, اور لوگوں نے کیا کیا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کس نے کیا. میں تو پتا تھا, میں تو اس ٹائم ڈیوٹی پہ تھا, میں وہاں پر مسجد بنوانے کی, تو مجھے پتا تھا کتنا اس کے گھبلا ہو رہا ہے, مال کتنا آ رہا ہے, کتنا لکھوایا جا رہا ہے, اور کیا کیا چیزیں آئی ہیں تو غائب ہو گئی ہیں, اور کیا کیا کچھ ہوا اندر کھاتے. 6 ملین کا فراڈ ہوا. اور یہ جو محل بنا ہے آپ کو کیا خیال ہے کہ کتنا لگا ہوگا؟ یہ جو مکانات بنے مربیوں کے 100-150, اور جو ہال بنے کس نے لگا ہوگا اس کے اندر 50 ملین کا پیسہ لگا, 50 ملین آف پاؤنڈ. تو یہ آپ لوگوں کو نا اسٹوپڈ بنائیں گے. محل میں رہ رہا وہ اندھے بیٹھے ہوئے لوگ سارے A to Z, تو اس کے اوپر میں اگر لگا دوں تو آپ لوگ اس کو مانو گے کہ یہ جھوٹ ہے جی, یہ بھی جھوٹ ہے جی, یہ بھی جھوٹ ہے. یہ قوم بیٹھی ہوئی ہے کہ ماننا نہیں. اصل حقیقت مسئلہ یہ نا کہ ان کی ذہنیت ہے غلامانہ, اور یار ان کی آنکھوں سے کون پردہ اٹھائے یار. ان کو سامنے حقائق بھی رکھ دیں گے نا آپ, ان کے سامنے جواز بھی رکھ دیں آپ ان کے سامنے, اور یہ بتا دیں اس کے محل کا خرچہ کتنا ہے, یہ بتائیں مجھے پہلے. یہ اس کا جو ہوگا, یہ اگر آپ یو کے میں رہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر پراپرٹی ٹیکس اور کونسل ٹیکس دینا پڑتا ہے, اور پراپرٹی ٹیکس اور کونسل ٹیکس اس کا ملینز آف پاؤنڈ کے ہر مہینے کا, اور اس کے بعد اس کے الیکٹرک, پانی, بجلی, گیس کا خرچہ, اور روٹی کا خرچہ, کھابے چلتے ہیں اندر, وہ کتنا خرچہ ہے اس کا, وہ کون دیتا ہے؟ تو یہ ریفیوجیز بنائیں گے یہ لوگ. سوال ہی پتہ نہیں ہوتا کہ جی یہ وہاں سے ملیشیا سے کوئی ریفیوجی ایک بچے کو بھی لے لیں گے, وہ کہے گا ہمارا اپنا خرچہ ہے اتنا, ہمیں اور پیسے تو, مرتے ہو مرو, خاندان کی حکومت ہے, ہم لوگ خاندان مغلیہ بیٹھے ہوئے حکومت کرنے کے لیے رہا ہے بس. تو آپ لوگوں کا کام کیا, آپ لوگوں نے ایس کس چیز کا لیا ہوا ہے بھائی, کیا ہم اپنی جان, مال, عزت, اپنی ہر چیز آپ پہ قربان کر دیں گے؟ وہ کہتے کرو پھر, وہ تو کہتے کرو, مجھ سے کیوں پوچھتے ہو پھر؟ جب آپ لوگوں نے عہد لیا ہوا ہے کہ ہم اپنی جان, مال, عزت, آبرو, دیکھو یاد ذرا کہ عزت, آبرو یعنی کہ اس کے متعلق کوئی چیز ہی کوئی نہیں. السلام علیکم, میں نعیم خان بول رہا ہوں. میں تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا آج یہاں گروپ میں نا دیکھنے کا میسیج وغیرہ, تو مجھے کسی صاحب نے بولا کہ آپ کا ایک یہاں میسیج آیا ہوا ہے, تو جو آپ نے بولا تھا نا کہ میں ٹیم میں تھا وہاں پر, یا بیت الفتوح کی ٹیم میں 1994, تو یہ سب جھوٹ ہے, سب لائی ہے, اور کہ چودھری رشید کی ٹیم میں نہیں تھا. تو میں اسے صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ ایسی بات ہے تو کھل کے بات کریں نا, کھل کے. یہ ان کی مرضیوں کی طرح جو ہوتا ہے نا, ان کی عادت ہے کہ وہ ہر حقائق کے اوپر پردہ ڈالنا, ہر اصل چیز کو کہتے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے جی, یہ بھی جھوٹ ہے, جو ان کی عادت ہے, اور اصل حقیقت کو ایکسیپٹ نہیں کرنا ہوتا. صاف سی بات ہے. میں صرف ان سے یہ سوال پوچھوں گا کہ کالوں صاحب جو تھے اس ٹائم کے امیر, ان کو کیوں اتارا گیا؟ اگر اس کا وہ جواب دے دیں مجھے. اگر وہاں پر یہ جو تھے حضور نے جو تھا 2000 کے اندر کالوں کو امیر تھے نا وہاں پر اس ٹائم, کیوں ان کو نکالا گیا, اور اس کی جگہ رفیق حیات کو کیوں بنایا گیا امیر؟ نمبر 1 سوال. نمبر 2 سوال یہ ہے کہ اگر چودھری رشید آرکیٹیکٹ نے اگر 2 ملین کا فراڈ نہیں کیا, تو اس کے مکان جو اس نے خریدا ہے ابھی یہاں ماڈرن کے اندر, یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ 260 کا مکان اس نے خریدا تھا, یہ ساتھ ہی لگتا ہے ماڈرن کے ساتھ ہی اس نے مکان خریدا. یہ کہاں سے آیا پیسہ اس کے پاس؟ 2,60,000 پاؤنڈ کا نیٹ کیش اس نے مکان خریدا ہے. نمبر 2 بات. نمبر 3 بات یہ ہے کہ اگر میں اس ٹیم میں نہیں تھا تو میرے پاس اتنی معلومات کہاں سے آ گئی ہیں کہ کتنا فراڈ ہوا ہے. یہ 6 ملین کا فراڈ یہ جو ہوا ہے, یہ سب جھوٹ ہے. یہ بتا دیں آپ کہ کون کہتا ہے کہ جی میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے رابطہ کریں, میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں آپ کو میں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ سزا کسی کو ملنی تھی, ملی کسی اور کو ہے کہ وہ امیر کو نکالا گیا, اور کتنا مال آیا, کتنا لکھوایا گیا, اور کیا کیا یقین کے لوگوں نے اس میں سے کھایا, اور اس میں سب سے زیادہ کھایا تھا چودھری رشید آرکیٹیکٹ نے,
کیونکہ وہ میرا یہ بہنوئی تھا، میرا کہ بہنوئی ہے، میری خالہ زاد جو بہن ہے اس کا شوہر ہے، وہ مجھے نہیں پتا تھا، اس کا گھر کی بات تھی، اور وہ کہتا تھا کہ خان جو ہے نا وہ نہیں چھوڑے گا کسی کو، خود کہتا تھا. تو خان نے جب آواز اٹھائی ہے تو پھر اس کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے تو وہ میں نے اوپر سارا ذکر کیا نا، میں نے اوپر کہ اس کے اندر رفیق حیات کی فیملی، اور یہ کیا بولتے ہیں چودھری رشید آرکیٹیکٹ کی فیملی، اور امور عامہ ڈاکٹر شاہد کی فیملی جو اس ٹائم پہ تھے، وہ لوگ 1994 کی بات کر رہا ہوں میں. تو کیا کیا میرا سلوک کیا گیا، اور کیا کیا رپورٹ میرے خلاف انہوں نے ایک محاذ قائم کیا میرے خلاف انہوں نے، جب سب چیز حقیقت میں نے بتائی ہے جا کے خلیفہ رابع کو. تو یہ جو چیزیں جو ہے نا یہ لوگ کبھی سب نہیں کریں گے لوگ، اور یہ بھی کہہ دیں گے تو تھا ہی نہیں اس کے اندر، صفاق جھوٹ بول دیں گے لوگ، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ چوروں جو ہے نا وہ 40 چور جو بیٹھے ہوئے نا وہ آپس سے ملے ہوئے سارے چور ابھی تک. یہ جو سارے چور بیٹھے ہوئے نا سارے، جس نے ابھی بھی مسجدیں بنوائی ہیں، ابھی اس کے بعد ہی بنائی گئی ہیں، وہ سارا کچھ ان کا سامنے آ جانا، سارا کچھا چٹا، سارا کچھا چٹا جو ہے سارا سامنے آ جائے گا لوگوں کے. تو اس بدنامی سے بچنے کے لیے یہ کیا کہتے ہیں جی یہ تھا ہی نہیں. یہ مسئلہ نا کہ وہ ان کی عادت ہے، ان مرزیوں کی عادت ہے، یہ ان کی گٹی کے اندر شامل ہے. اور یہ چودھری رشید آرکیٹیکٹ اس حرامی کو میرے والد نے یو کے بھجوایا تھا. اس کی تو اوقات ہی نہیں تھی کہ روے سے بیٹھ کے کوئٹہ آوے، راستے میں مسافروں کی روٹیاں توڑتا ہوا آیا. یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ایک جوڑے میں آیا تھا، یہ چودھری رشید آرکیٹیکٹ ایک جوڑے میں آیا تھا، پیروں میں سلیپر تھے اس کے. جب یہ والد سب جب میرے گھر میں آیا ہے یا کوئٹے کے اندر کہ خدا کے واسطے میں نے باہر جانا ہے، میں نے باہر جانا ہے، آ کے اس سے ہاتھ جوڑ کے، اور میرے وہاں پر جو دایا تھے میرے، یہ بشیر صاحب، یہ بشیر احمد صاحب، بشیر احمد خان صاحب، وہ تھے وہاں پاسپورٹ آفیسر تھے پورے بلوچستان کے. ایوب خان کے دور میں تو کسی کتے کو نہیں ملتا تھا پاسپورٹ، کسی اس جیسوں کو، وہ تو 18ویں اسکیل کے اوپر کے افسروں کے لیے تھا ایوب خان کے دور میں، جو کہ میرے دایا کا احسان ہے اس خاندان کے اوپر کہ اس کو باہر بھجوایا ہے، اور اس کو ٹکٹ لے کے دیے، پیسے دیے جا کے کہ تو باہر جا. اس کے پاس اتنی اوقات نہیں تھی کہ تو وہاں ٹرین میں 2 دن 2 رات کا سفر تھا اس ٹائم. مسافروں کی روٹیاں، یہ یعنی کہ آس پاس کے جو مسافر ہوتے ہیں ان کی روٹیاں یہ توڑتا ہوا تو وہ کوئٹہ پہنچا تھا. یہ اسے پوچھو ذرا اس حرامی سے اور اس کی اولاد سے پوچھو ذرا کہ کس نے بتایا اس خاندان کو. اور یہ چور تھے سارے، یہ کہ نیچ قوم تھی، چوری ان کے خون میں شامل تھی. انہوں نے مسجدوں کے اندر لوٹ مار کی ہے، ایک مسجد سے لوٹ مار نہیں کی انہوں نے، یہ تو میں نے پکڑا ہے نا 6 ملین. باقی جو مسجدیں اس نے بنائی ہیں کینیڈا ادھر ادھر کراڈن کے اندر دوسری مسجدیں، اس میں سے کتنا سے غبن کیا ہے پیسہ. اگر میں حقائق سامنے رکھ دوں تو لوگ اس کے اس کو تھوکے، اس کے اوپر، اس کی اولاد کے اوپر تھوکے. اس طرح ایک گندا شخص ہے یہ، اور بیٹھا ہوگا ٹوپی پہن کے سب سے اگلی صفت کے اندر. اگر آپ کبھی جائیں نا ادھر بیت یا فتوح کے اندر، تو ہر نماز کے اندر ٹوپی پہن کے سب سے اگلی صف میں بیٹھا ہوگا یہ حرامی کرسی پر، کہ جیسے بہت خدا اس کی شکل پہ لعنت پھری ہوئی ہے. اور یہ چکر ہے نا کہ یہ مرزیوں کی عادت ہے کہ یہ حقائق پر کبھی نہیں آئیں گے، یہ پردے ڈالنے شروع کر دیں گے، چادر ڈالنے شروع، ٹوکری اوپر سے وہ جو کہتے ہیں نا کہ ٹوکرا پا دیے ہوتے بس گند ہوتے، یہ گند کیا ہوا ہے، اب اس کے اوپر ڈال رہے ہیں، چادریں ڈال رہے ہیں لوگ کہ اس کا نام ہی نکال دو. میں سے کوئی رابطہ کریے نا تو میں اس کو ثبوت دوں گا سارے.